بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد الدرس الحادی عشر باب الاخطاء التي يقع فيها البعض مصلين۔ دوستو اور بھائیوں، یہ 11واں درس ہے جس میں نمازیوں سے ہونے والی بعض غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ دوستو، نماز جب اتنی عظیم عبادت ٹھہری جس کا اجر و ثواب جنت ہے اور جس پر ہمیشگی برتنے والا انشاءاللہ تعالی ضرور جنت میں جائے گا، اسی لیے اس نماز کو بہترین شکل و صورت اور اچھی کیفیت سے میں اللہ رب العالمین کے حضور میں ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور ان کے اندر جو غلطیاں وارد ہو جاتی ہیں بعض نمازیوں سے، ان غلطیوں کی نشاندہی آج کے اس درس میں کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اور آپ سارے کے سارے مسلمان اچھی شکل و حیت و صورت میں اس عظیم عبادت کو اللہ کے حضور میں پیش کریں، جسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10 نماز پڑھنے کے برابر ملتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا زیادہ یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوستو، آج ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انسان ادھر ادھر دیکھے اور اپنی نظروں کو ادھر ادھر کرے یا زیادہ سے زیادہ حرکت کرے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی چوری ہے، جو مسلمان کی نماز سے شیطان چوری کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اچھی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نئے جنت کی بشارت دی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ اور خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نماز کی حفاظت کرے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، اچھی طرح قیام کرے، اچھی طرح رکوع کرے، اچھی طرح سجدے کرے۔ ایک صحابی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ میرے بھائی، تو جو شخص نماز میں خشوع خضوع نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کر لو، بلکہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کے تمام امور کی حفاظت کرو، اس کے وقت پر نماز پڑھو۔ بہت سے لوگ وقت کے آگے یا وقت کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بالعموم نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، ان کی یہ نماز صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتی اور ان کو ثواب ان کا پورا نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی، ایسے ہی نماز کی صورت میں ایسا کپڑا پہن لینا جو بالکل شفاف اور باریک کپڑا ہو اور جسم کے جلد باہر سے نظر آتے ہوں، ایسے شخص کی بھی نماز نہیں ہوتی، اسی لیے کہ اس نے صحیح سے کپڑے نہیں چھپائے۔ ایسے ہی ایسے تنگ کپڑے پہنتے ہیں جس سے جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہونے لگتے ہیں اور بسا اوقات پیچھے کی طرف سے کھل بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص کی سطر پوشی کھل گئی، جس شخص کا سطر کھل گیا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا اور ساتر لباس چھپانے اور ڈھانکنے والا لباس پہنے جو ہمارے لیے بہتر ہو اور اچھا ہو، بلکہ نماز کی حالت میں ہمیں سب سے اچھا لباس پہننا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو، تم ہر نماز کے وقت اچھے کپڑے زیب تن کر لیا کرو، اچھی شکل و حیت و صورت بنا لیا کرو، اچھے لباس پہن لیا کرو۔ میرے بھائی، اسی طرح نماز کی حالت میں نیت کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، پیچھے اس نے امام کے قبلہ کی طرف میرا منہ ہے اور اللہ اکبر، یہ باتیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے علماء کرام کی سنتیں ہیں، اور نبی کی سنت جب ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی عالم کا فتویٰ اور کسی عالم دین کا قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف مستند نہ ہو، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز اور صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی، جو لوگ اپنی نگاہوں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں یا دائیں دیکھتے ہیں یا بائیں دیکھتے ہیں، ان کی بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، بسا اوقات مکروہ بھی رہتی ہے۔
اور زیادہ حرکت ہو تو باطل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ کہ یا تو یہ قوم کے لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے پرہیز کر لیں یا ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ اندھی کر دے گا۔ میرے بھائی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح العصا فإن الرحمة تواجهه کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو وہ کنکریوں اور پتھروں سے نہ کھیلے، اسی لیے کہ اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، راغب ہوتی ہیں۔ ایسے ہی فرض نماز کے بعد فوراً نفل کے لیے کھڑے ہو جانا اور فرض نماز کے بعد کی دعاؤں کو نہ پڑھنا یہ بھی ممنوع و مکروہ ہے۔ لہٰذا نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو تنہا بیٹھ کر کے وہ دعائیں پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے ہی سجدے کے اعضاء کو اٹھائے رکھنا، مثلا دونوں پیر کو اٹھا لینا یا ناک کو زمین پر نہ ٹیکنا رکھنا یا کبھی پیشانی کو اٹھا لینا، اس طرح کی حرکتوں کو کرنے سے ہماری نماز میرے بھائی مکروہ ہو جاتی ہے۔ یا دونوں پہلو اور بازو کو زمین پر اس طرح بچھانا جس طرح کتا بچھا کر بیٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی نماز کی حالت میں اچھے کپڑے نہ زیب تن کر کے جانا، اس سے بھی ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ تمام مسلمان اپنی نماز میں اطمینان و سکون کا اظہار کریں اور اچھی طرح نماز پڑھیں، جو نماز ہمارے لیے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب ہو۔ میرے بھائی، نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بوجھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بوجھ کو ہم ہٹا دیں، بوجھ کو ہم اپنے پیٹھ سے اٹھا دیں۔ بہت سے لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تیز داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جلدی نماز پڑھ کے فوراً امام جب سلام پھیرتا ہے فوراً بھاگ جاتے ہیں مسجد سے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں بھگائے لے جا رہا ہو۔ یہ صورتحال مومنوں کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نماز یہ سب سے عظیم تر عبادت ہے اور کلمہ توحید کے بعد عظیم تر رکن ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی اچھی طرح حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو اپنے وقت پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی نماز کو ہم لوگ ان کی دعاؤں کے ساتھ ادا کریں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الہمزہ میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ثواب کے بجائے ان کے لیے خرابی ہے جو لوگ اپنی نماز لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، بے رغبتی سے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان نماز تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن بسا اوقات وہ حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والوں کی ڈر سے پڑھتے ہیں، بسا اوقات کفیلوں کی ڈر سے پڑھتے ہیں، بسا اوقات کسی فورمین کی ڈر سے پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز مومنوں کی نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید قائم کرنی چاہیے، پھر جا کر ہماری نماز میرے بھائی صحیح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مار کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں لیکن رکوع میں گئے، رکوع سے ابھی پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، پہلے سجدے سے اٹھے پھر پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اسی لیے وہ تیز زیادہ نماز پڑھ لیتے ہیں حالانکہ ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہ نماز کے لیے اطمینان کا ہونا یہ نماز کا رکن ہے، اور جب نماز کا رکن ادا نہ کرے نمازی تو اس کی نماز نہیں ہوتی میرے بھائی۔ لہٰذا ہمیں ایسی نماز اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش کرنی چاہیے جو نماز حسین و جمیل، خوبصورت اور اچھی ہو، اچھے گلدستے اور اچھے لفافے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی نماز پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ قد انتہا الدرس الحادی عشر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔